بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم بات کریں گے کچھ عقیدے سے متعلق کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور عقیدے کی ہم لغوی اور اصطلاحی تعریفات بھی تھوڑی سی دیکھیں گے۔ عقیدے کے لغوی معنی تو ہیں ربط قائم کرنا، ان بہت سارے معنی ہیں، نہیں کہنا چاہیے کہ جسے ردیف ہوتے ہیں نا، مترادف ایک دوسرے کے، اس کا یعنی ربط قائم کرنا، کوئی بات طے کرنا، کوئی کسی بات کو مستحکم کرنا یعنی مضبوط کرنا اور اس میں وثوق پانا، اور کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا اور یا مضبوط ہونا یا مضبوط تعلق کو قائم کرنا، ٹھیک ہے، یا چمٹنا، گتھنا، کسی چیز کو نا ایک گتھی بنا دینا، اور دیوار وغیرہ جو یعنی سیسا پلائی ہوئی ہو، اس طرح سے یعنی ان چیزوں کو بھی عقد اور عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ضد کیا ہے؟ حل ہے، ٹھیک ہے۔ عقدہ یعقدہ عقدن، گرہ دینا، گانٹھ لگانا۔ عقدۃ الیمین، قسم کی گرہ، اور عقدۃ النکاح، شادی کی گرہ، اسی سے یہ ماخوذ ہیں یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں، کیا فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، تمہاری گرفت نہیں کرتا۔ یمین اور ایمان جو ہے یہاں پہ قسم کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اور غلام کو بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی یہاں قسم کا ذکر ہو رہا ہے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں۔ فرمایا لیکن ولکن یؤاخذکم، لیکن ان قسموں پر پکڑتا ہے بما عقدتم الایمان، جو تم مضبوط باندھ لو، عقدتم الایمان، ٹھیک ہے۔ تو اب اس لحاظ سے اگر ہم عقیدے کو یعنی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تو یہ عقیدہ وہ یعنی حکم یا فیصلہ ہے جس کے صحیح ثابت ہونے میں معتقد کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اور دین میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کام کو کہتے ہیں جس کا اعتقاد رکھا جائے، اس حکم کو جس کا اعتقاد رکھا جائے، جیسے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ موجود ہے اور اس نے انبیاء اور رسول مبعوث کیے۔ اور عقیدے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، اچھا عقیدہ کو ہم جمع میں جب استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عقیدہ کو، تو عقیدے کی جمع عقائد آتی ہے اور اردو میں اسی کا استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدے یعنی اصطلاح میں عقیدہ کا مطلب ہے کہ وہ باتیں جن کے متعلق یہ ضروری ہے کہ دل انہیں سچا مانے اور نفس انسانی کو ان پر اس طرح اطمینان ہو کہ اس کے نزدیک وہ باتیں یقینی اور قطعی ہو جائیں، جن کے ثابت ہونے میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے یعنی دوسرے لفظوں میں کہ عقیدے کا مطلب ہے یقینی ایمان جس میں کوئی شک راہ نہیں پا سکتا، یعنی جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اپنا دل اس کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیتا ہے۔ اور ہمارا اسلامی عقیدہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہمارا ایمان اس بات پر پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا واحد و تنہا اکیلا رب ہے اور وہ حقیقی معبود اور الہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یعنی جو اس کے اسماء ہیں، جو اس کی صفات ہیں اور جو اس کے احکام ہیں، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، فرشتوں، اس کی کتابوں اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور جتنے اس نے رسول مبعوث کیے اور یوم آخرت، ان سب پر کیا ہے مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھنا، یعنی کسی قسم کے کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہ ہو اس میں، اور اچھی اور بری تقدیر پر، ٹھیک ہے، تمام امور غیبی جو دلائل سے ثابت ہیں ان سب پر ایمان رکھنا، اور جو ہماری دین کی بنیادی تعلیمات ہیں ان پر بھی یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انعام میں ارشاد فرمایا
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بلا شبہ بے شک یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ میرا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، یعنی اسی فَاتَّبِعُوهُ اسی راستے کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل سبیل کی جمع ہے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ وہ تمہیں کیا کر دیں گے، جدا کر دیں گے اس سے، عن سبیلہ اللہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اللہ کی طرح ادعو الی اللہ علی بصیرت، یعنی کیا ہے پوری بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، علی بصیرت پوری بصیرت کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے میری پیروی کی پوری بصیرت کے ساتھ۔ فرمایا کہ وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔